میرے تعلق والے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ ایک دن آئے اور میرے پاس بیٹھے، کچھ افسردہ سے تھے۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، قاری صاحب کہہ کر مجھے مخاطب کرنے لگے، کہنے لگے قاری صاحب آج تو ہم لوگ عیش کر رہے ہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے بڑا تنگی میں اپنا وقت گزارا ہے، غربت تھی، افلاس تھا، اور بڑی مشکل میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے ایک آدمی سے اس کا تیشہ چوری کر لیا تھا، غربت بھی تھی، جہالت بھی تھی، اور تیشہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس طرح کلہاڑی کے ذریعے لکڑیاں چھوٹی کی جاتی ہیں جلانے کے لیے، تو اسی طرح یہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور بیٹھ کر انسان لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کرتا ہے، جلانے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ ایک آلہ ہے لکڑیاں چیرنے کا، لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کرنے کا۔ تو کہنے لگے میرے ابو نے ایک تیشہ چوری کر لیا تھا، اور غربت اور جہالت، نہ اتنا علم کہ ناجائز ہے، اور دوسری طرف غربت اس کی دعوت بھی دے رہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کئی سالوں تک وہ ہمارے گھر میں استعمال ہوتا رہا، پھر اس کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ کہنے لگے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ میرے والد کے مرنے کے 15 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، آج 15 سالوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد کی قبر وہ آگ کے انگاروں سے دہک رہی ہے، اور میرے والد بڑے کرب اور پریشانی کے عالم میں ہیں۔ پھر میں نے کہتے ہیں غور سے دیکھا تو انہی دہکتے ہوئے انگاروں میں مجھے وہ تیشہ بھی نظر آیا جو میرے والد نے چوری کیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں تو بہت پریشان ہوا، اب 15 سال سے زیادہ کا عرصہ یہ پتہ نہیں میرے والد صاحب نے کس مشکل میں اور کس طرح گزارا ہوگا قبر کا۔ تو پھر میں نے پوری بات سننے کے بعد کہا، ایک رائے دی، ان کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ جن کا تیشہ چوری کیا تھا وہ آدمی موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا ہے جس سے چوری کیا تھا۔ میں نے کہا اس کی اولاد موجود ہے؟ کہنے لگا ہاں، اس کے 3 بیٹے موجود ہیں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو اس تیشے کا معاوضہ دے دیں جو آپ کے والد صاحب نے چوری کیا تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ ایک بھائی کو کسی بہانے سے 500 روپیہ دے دیا، اور دوسرے بھائی کو 1000 روپیہ دے دیا، اور تیسرا بھائی اس وقت اس علاقے میں موجود نہیں تھا، اور یہ 1500 روپیہ اس نے دے دیا 2 بھائیوں کو۔ اور پھر مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب وہ تیشہ تو اتنے کا نہیں تھا، 50-100 روپے کا ہوگا، 150-200 کا ہوگا، زیادہ کا تو نہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی قیمت تو اتنی ہی ہوگی، لیکن آپ نے جو اتنے سالوں سے گھر میں استعمال کیا ہے اسی پر لکڑیاں چیر کر سالن اور روٹی اور کھانے تیار کرتے رہے، اگر یہ 1500 میں بھی آپ کے والد صاحب پر آسانی ہو جائے تو یہ سودا بھی بڑا سستا ہے۔ اگر آپ کی والد کی قبر جو جہنم کی بٹی بنی ہوئی ہے، اگر 1500 روپے دینے کی وجہ سے اس میں بہتری آتی ہے اور وہ عذاب ختم ہوتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ بہرحال بات اس کی سمجھ میں آ گئی، 1500 روپیہ اس نے 2 بھائیوں کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ اب میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر انگاروں سے خالی ہے، اب اس میں وہ دہکتے ہوئے انگارے موجود نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک چٹیل میدان ہے، اس میں دھوپ ہے، اور میرے والد صاحب کندھے پر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور پھر بھی بڑے بے چین ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور بڑے افسردہ سے ہیں اور خاموش ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب
اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، رائے دی، 1500 روپیہ آپ نے ان کی ورثاء کو دے دیا، بیٹوں کو دے دیا، تو تیشے والا مسئلہ تو لگتا ہے کہ حل ہو گیا، قبر انگاروں سے صاف ہو گئی۔ لیکن اب جو آپ کے والد صاحب پریشان ہیں، کرب اور اذیت میں ہیں، مشکل میں ہیں، افسردہ ہیں، تو نہ معلوم زندگی کے اور کتنے کتنے بڑے بڑے اسکینڈل کیے ہوں گے۔ یہ تو ایک تیشے کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، آپ نے ان انگاروں میں تیشہ دیکھا تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ مسئلہ وہیں سے بگڑا ہے۔ وہ تو الحمدللہ حل ہو گیا، لیکن اب جو پریشان ہیں یہ تو اللہ ہی جانے اور آپ کے والد صاحب ہی جانے کہ انہوں نے زندگی میں اور کتنے بڑے بڑے اسکینڈل کیے ہوں گے۔ تو جہاں پر حقوق اللہ کو پورا کرنا ضروری ہے، وہاں پر حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے۔